بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی سیلف مرزا اشر بیگ. آج ہم پڑھیں گے کلاس 7 کی سوشل اسٹڈیز. سوشل اسٹڈیز کا چیپٹر اسلام اسپریڈ اینڈ فار اینڈ وائڈ. اسلام دور دور تک کیسے پھیلا. ایٹ دا ایج آف 40 پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹارٹڈ ریویلیشن وحی فرام اللہ. 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آنا شروع ہو گئی. اللہ گائیڈ ہم ٹو پریچ اسلام اوپنلی. اللہ نے ان کو سکھایا کہ کیسے اسلام کو پھیلانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ فالوورز ور حضرت خدیجہ, حضرت ابو بکر اینڈ حضرت علی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ماننے والے حضرت خدیجہ تھیں, حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت ابو بکر واز اے رچ اینڈ انفلوئنس پرسن. حضرت ابو بکر جو تھے امیر آدمی تھے اور بار اثر آدمی تھے. He started preaching Islam to people who came under his influence. انہوں نے وہاں سے تبلیغ شروع کی جہاں جو لوگ ان کے انفلوئنس میں آتے تھے, جو ان کے زیر اثر تھے. At time past حضرت عمر also accept اسلام. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر was brave man. حضرت عمر جو تھے بہادر آدمی تھے. After حضرت Umar became a Muslim, more and more people entered in Islam. حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے میں آنا شامل ہو گئے. Even before the hijrah to Medina, Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم started preaching Islam inside and outside Makkah. یہاں تک کہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے اندر اور باہر تبلیغ کرنا شروع کر دی. Therefore he sent letters to all Christian of Arab tribes in Arabia. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کرسچنز کو جو عرب کے تھے ان کو خطوط بھیجنا شروع کر دیے. Many delegation used to come the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to meet him. بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملنے آتے. The Prophet used to preach Islam to those who came to meet him. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے جو ان کے پاس ملنے آتے تھے. Our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم also sent individual preachers and delegations with letters to many kings of the world. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے انفرادی لوگوں کو اور ایک جماعتیں بنا کے دنیا بھر کے بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے. He sent letters to king of Rome, Iran, Egypt and Nigeria. انہوں نے روم کے, ایران کے, ایجپٹ کے بادشاہ کے پاس اور نائجیریا کے بادشاہ کے پاس خطوط بھیجے. Thus during the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم lifetime, Islam is spread to other countries. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام مختلف ملکوں میں پھیلنا شروع ہو گیا. ڈیورنگ دا ارلی پیریڈ آف حضرت ابو بکر مینی پیپل کلیم پروفٹہڈ. حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے کلیم کرنا شروع کیا نبوت کا. دیر ور آلسو پیپل ہو ریبیلڈ اگینسٹ ہم. بہت سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے. ہی سکسیزفلی کنٹرول دا سچویشن. انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ اس حالات پہ قابو پایا. ایران اینڈ روم ور کیپچر ڈیورنگ حضرت عمر خلافت. ایران اور روم جو تھے حضرت عمر کی خلافت کے میں ہی قبضے میں آ چکے تھے. دیئر فور اسلام اسپریڈ ٹو ایران اینڈ روم. اس طرح سے اسلام ایران اور روم میں بھی پھیل گیا. حضرت عثمان ڈونیٹ جینرسلی ٹو کاز آف اسلام. حضرت عثمان نے بہت کچھ دیا اسلام کی کاز کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے. ہی ڈیووٹڈ تھنگس ہی ہیڈ فار دا اسپریڈ آف اسلام. انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈیووٹ کی, قربان کی اسلام کو پھیلانے کے لیے. ڈیورنگ حضرت علی reign, Syria, Palestine, Lebanon, Egypt came under the Muslim control. حضرت علی کے دور میں حضرت علی کے دور میں سیریا, پیلسٹائن, لبنان, ایجپٹ مسلم کنٹرول میں آ گئے. Thus with the devotions of 4 خلافہ اسلام spread far and wide. اس طرح سے ان چاروں خلیفہ کے دور میں اسلام بہت تیزی سے پھیلتا گیا. فائنلی ایکسرسائز آپ کو دی ہے چھوٹی سی, اس کو ایکسرسائز آپ نے گھر پہ کرنی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ بہت تیزی سے کرایا ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو آپ بار بار دیکھیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. اس کے باوجود اگر کوئی چیز اس میں پرابلم آتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.